عدالتوں کے نیچے جیل، جو قیدی جیل کے اندر ہے وہ عدالت نے اس کو جیل میں بھیجا ہوا، تو جو ذمہ داری ہے ہر قیدی کی جو جیل کے اندر ہے وہ عدالت کے پاس ہے، ججز کے نیچے ہیں، تو انہوں نے ان کو جیل بھیجا ہے۔ اب پاکستان میں حال یہی ہے کہ شاندار بلڈنگز تو ہیں، لیکن یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں انصاف کا نظام کا یہ حال ہے کہ باقی پورے جو میں کہتے بھرے ہوئے جیل ہیں، اس کے اندر بے گناہ کتنے ہوئیں گے؟ ہزاروں ہیں، لوگ کہتے ہیں بے گناہ ہیں، وہ کیوں بے گناہ بیٹھے ہیں؟ یہ نظام، پہلے آپ نظام کو کویسچن کریں کہ ہمارا سسٹم کتنا فیلئر ہے۔ جب نواز شریف جیل میں تھا، نواز شریف تو یہ والے جو لوگ ہیں ان کو تو سارے جانتے ہیں کہ وہ کس سے جیل میں گئے تھے، ان کا شاندار طریقے سے ان کا خیال رکھا جا رہا تھا، آنا جانا لگا ہوا تھا، کئی 100 لوگ دن کے آگے ملتے تھے، ان کے جو کمرے ہیں وہ جیل والے ایک دن صفائی پولیس والے بتا رہے تھے، جو ان کے کمرے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ریسٹ ہاؤسز کی طرح ہیں، مطلب بہت زبردست شاندار کمرے ہیں۔ عمران خان کو یہ باری باری کہہ رہے ہیں 9 کمرے ہیں، میں نے آج ان کو باہر نکل کے کہا، میں نے کہا یہ چکی کے کمرے ہیں، تو سلمان صدقے سے پوچھا وہ لائن میں ہے؟ انہوں نے کہا لائن میں، اور ایک گیلری ایسا دیوار بنی ہوئی ایسا، تو جو 9 کمرے ہیں آپ ذرا گھر جا کے دیکھ لینا، وہ 7 کمرے ہیں، وہ 7 کمرے 8 فٹ کی چوڑائی ہے، تو کوئی 56 فٹ کی لینتھ ہے۔ ہاں یہ جو شاندار کمرے ہیں نا، کل ان کی لمبائی مطلب جو ساروں کو ملا کے بھی 56 فٹ ہے، یہ تو ان کے سٹنگ روم چھوٹے والے سٹنگ روم جتنا نہیں ہے، اور ایک سیل میں عمران خان رہتے ہیں۔ آج میں نے ان کو بتایا کہ میں تھک گیا ہوں، میں بھی تھک گیا ہوں یار۔ اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ان کو نہیں کیا ہے، کیا گیا نہیں ہے؟ آپ اگر جیل میں ہو تو جو قیدی ہیں نا وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ تم مشقتی آپ ہائر کر سکتے ہو تنخواہ کے اوپر۔ عمران خان کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ پیسے جب کم پڑ جاتے ہیں تو جیل ڈیپیوٹی جیل سپرنٹینڈنٹ بتاتا ہے کہ پیسے کم پڑ گئے تو ان کے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، جیسے کئی قیدیوں کے کرائے جاتے ہیں کہ پیسے جمع کرا دو۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کا کھانا سیکیورٹی ریزنز کے مطابق علیحدہ بنتا ہے۔ ابھی میں نے ان کا مینیو ہم نے مینیو دیکھا ہے، عام قیدی کو جو جیل میں کھانا ملتا ہے، اور ہم کئی دفعہ کھا چکے ہیں کیونکہ ہم جیل میں اتنے گھنٹے بیٹھتے تھے تو کبھی ہمیں بھی دے دیتے تھے۔ عام قیدی کو 5 دفعہ ہفتے میں مرغی ملتی ہے، ہر قیدی کو جیل میں، ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے ڈرم جاتے ہیں تازی اور پھر گوشت بھی ملتا ہے۔ ہاں جیل میں عمران خان کے مینیو میں جب باقی سارے قیدی 5 دفعہ کھاتے ہیں، عمران خان 3 دفعہ ہفتے میں دوپہر کو مرغی کھاتے ہیں اور 1 دفعہ گوشت کھاتے ہیں۔ وہ ہفتے میں صرف 4 دفعہ گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں گوشت کھانا بہت بڑی مطلب لگژری ہے، وہ نہیں گوشت اتنا کھاتے، باقی وقت وہ دال کھاتے ہیں، ہم نے مینیو دیکھا ہے، اور رات کو وہ ڈرائی فروٹ اور اس کا کوئی ملک شیک بنا کے پیتے ہیں، یہ سارا مینیو لکھا ہوا ہے۔ اور عمران خان سے جب آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں بس اتنا میں کھاتا ہوں جو میری نیوٹریشن کے لیے کافی، جو میرے لیے ضرورت ہے، کیونکہ میں ورزش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ورزش اور ان کا ڈائٹ اس کے مطابق ہے، اور وہ کم کھاتے ہیں۔ یہ کھانے کے اوپر تماشا بناتے ہیں، ان کی طرح دیگیں نہیں اندر جا رہی ہوتی، کھانے کی بھوک نہیں ہے نہ عمران خان کو، وہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، ان کو بھوک کس چیز کی ہے؟ نالج کی، وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ وقت جو ہے ان کا اس میں وہ کتابیں پڑھیں، اور ان ظالموں نے کیا کیا؟ کتابوں سے محروم کر دیا۔ ہمیں تو یہاں عدالت میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، عدالت کو تو انشور کرنا چاہیے تھا، سارا کچھ چل رہا ہے، اس کا مطلب نظام اتنا کولیپس کیا ہوا ہے کہ ان عدالتوں کا کوئی سن ہی نہیں رہا کہ سال ہر سال قیدی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، عام قیدی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر چھوڑے تو عام قیدی کو بھی ملتی ہیں کتابیں، عام قیدی کو ملتی ہیں ملاقاتیں، تو یہ جو عمران خان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو عدالت کو، یہ آپ سوچیں کہ عدالتیں اگر اپنا کام کر رہی ہوتی، آج عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس لیے اگر ہم امید رکھتے ہیں، ہم نے دیکھیں پچھلے 4 سال سے عمران خان
عدالتوں کے سامنا کر رہے ہیں. 3 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم پھر بھی جائیں گے عدالت میں. یہ یاد رکھیں یہ سارا ریکارڈ بن رہا ہے. یہ سارا ریکارڈ عدالتوں میں بن رہا ہے. ریکارڈ کہیں نہیں جائے گا. یہ جو کیس ڈالا ہے یہ ریکارڈ ہے. ہم اپنی کارروائی ہمارے لیگل جو ایڈوائس ہے وہ پورا کر رہے ہیں اور زبردست ریکارڈ بن رہا ہے. تاریخ میں جائے گا یہ ریکارڈ کہ جب اتنے سامنے ثبوت تھے لیکن ان ججز کا ساتھ جائے گا اس ریکارڈ کے. یہ ثبوت تھے ان کی جیلوں کے اندر. یہ جو ججز نے بھیجے ہیں جیلوں کے اندر لوگ جن کا ان کی ذمہ داری تھی خیال رکھنا, یہ ثبوت ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں. اور یہ ججز ہیں جنہوں نے منہ موڑ لیا, تنخواہیں 40-40 لاکھ دی اور منہ موڑ لیا. یہاں سے نکلیں گے 4-10 گاڑیاں سیکیورٹی کے ساتھ جائیں گے. بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے لیے لیکن انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا. اور وہی میں نے بتایا ہے کہ جو فنڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں اس سے کھانا کھاتے ہیں اور کتابیں ہم مانگ رہے ہیں. کتابیں مانگ رہے ہیں. عمران خان کو پچھلے 7 مہینے میں ہم نے وہ پنڈی کے جو جج ہے ATC جج امجد, انہوں نے 11 کتابیں بھجوائیں. جج صاحب نے کہا 2 کتابیں واپس آ گئی ہیں. لیکن میں نے جج صاحب سے کھڑے ہوئے میں جج صاحب پلیز بتائیں ساری مل گئی ہیں. جج صاحب نے کنفرم کیا 9 مل گیا. جج صاحب نے کنفرم کیا 9 مل گئی. اور جب 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد سلمان صفدر صاحب نے فروری میں ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا مجھے کئی پچھلے 4 مہینے میں صرف 3 کتابیں ملی. اس کا مطلب 9 میں سے 3 انہوں نے رکھ لی, مطلب 6 رکھ لی اور 3 دے دی. کتابوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ٹارچر کا حصہ ہے. عمران خان کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں, کتابیں ان سے محروم کر دو. آج ہم نے پھر کتابیں دی ہیں کیونکہ جب یہ جیل لے کر جاتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں. ان پورے 10 مہینے میں اگر میں حساب لگاؤں, اگر انہوں نے پرانی والی بھی دے دی ہیں 9 کتابیں وہ, اور اب جو پیچھے ہم نے 9 کتابیں دے دیا, اگر یہ مل گئی ہیں کل کتابیں پچھلے 10 مہینے میں 18 ہیں. 18 کتابیں. اور عمران خان وہ ہیں جو دن میں 1 کتاب پڑھ لیتے ہیں, 1 کتاب پڑھ لیتے ہیں. اچھا جیل سپرنٹینڈنٹ نے کیا کہا جی ان کے پاس 500 کتابیں جیل میں پڑھی ہیں. تو 500 کتابیں وہ ہیں جو پڑھ لی ہیں. تو میں نے کہا جج صاحب اگر آپ کے پاس بھی لائبریری میں ہوں گی تو آپ کے پاس بھی ہزاروں کتابیں ہوں گی, تو آئندہ کے لیے نئی کتاب لینے کی کسی کو ضرورت نہیں. جائے جا کے دوبارہ شروع کر دیں وہی کتابیں. تو یہ والی بات سپرنٹینڈنٹ کے منہ سے نکلی ہے ڈائریکٹ. اب باتیں کس قسم کی کریں, بات سیدھی سی ہے. عمران خان پہ ظلم کرنا ہے, عمران خان کو ٹارچر کرنا ہے. عمران خان بات نہیں مان رہا اور ٹارچر کرو, کتابیں سے محروم کرو, بچوں سے بات کرنے سے محروم کرو, وکیلوں سے ملنے سے, فیملی سے. تو عمران خان کو ٹارچر کرو. بات سمپل سی ہے. میں کہتی ہوں سارا دن ٹائم کیوں ضائع کریں عدالتوں میں. وہ آ کے سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے ہمارے سے عمران خان بات نہیں مان رہا, عمران خان ٹارچر کیوں برداشت کر رہے ہیں. عمران خان کو ہم ذہنی مریض بنانا چاہتے تھے, ذہنی مریض. عمران خان ذہنی مریض نہیں بن رہا. یہی ہے نا, یہی کر رہے ہیں نا. آپ فکر نہ کریں, عمران خان اللہ میں یقین رکھتا ہے. عمران خان قرآن پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. عمران خان ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کا. کتابیں چھوڑ دیں, وہ پرانی کتابیں پڑھ لیں گے, وہ ورزش کریں گے. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ 2-2.5 گھنٹے تو ان کی روٹین میں ہے ورزش کرنا. انہوں نے یہ بھی بتایا ان کے پاس ڈمبل ہیں. ہمیں 1 مہینہ لگا تھا ڈمبل دینے میں. جج صاحب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ڈمبل دینے. ڈمبل ایک سائیکل ہے اور ایک بار لگا ہوا ہے. یہ ان کی ورزش کا خود انہوں نے. اور یہ اب ٹی وی پہ سن کے کتنی لگژری ہے. عمران خان تھوڑے میں خوش ہے, اس لیے جب سلمان صفدر صاحب نے آ کے ان کا بتایا تھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان ان چیزوں کی کہتے جو میری ضرورت ہے, ایک وہ سیل ہے وہ کافی ہے, مجھے کتابیں دو, میری ملاقاتیں بحال کرو, میری وہ جو آنکھ کا علاج کراؤ جو شروع کیا. اب آنکھ کا علاج ان کے پاس وہ کہتے کیس ہی نہیں ہے تمہارا, پروسیکیوشن کہتی ہے تمہارا کیس ہی نہیں ہے. آنکھ کے علاج کی بات تو یہاں کر ہی نہیں سکتے. کمال ہے. اگر یہاں عدالتوں سے نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے, سڑکوں پہ. اگر یہ علاج یہ اپنے قیدی جنہوں نے ان ججز نے بھیجا ہوا عمران خان کو قید میں اور بشرا بی بی کو, اگر یہ اپنے قیدیوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ہم کہاں جائیں گے, سڑکوں پہ.
हम सड़कों पे होंगे। यही हमारे पास हल है, कोई और हल है तो आप बताएं। अवामी चलाई थी वो आपकी अवामी राब्ता मुहिम कितनी कामयाब रही और आइंदा जो है अडयाला जेल पे कितने लोग आ पाएंगे? देखें, एक चीज़ होगी शुरुआत, जब आप तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, हम अल्लाह का नाम लेके निकलेंगे। इमरान खान के जो इमरान खान कीमती है पाकिस्तान के लिए, और हमारा ख्याल है अगर हम आप सारे इसमें हिस्सा डाल दें ताकि पाकिस्तान को हमें कौन जोड़े, संभालेगा कौन, इस वक्त सबको पता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम अकेले, ये हमें पता चला जब मैं बाहर गई हूँ, हम अकेले नहीं, हम सारे मिल के इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे, सारे निकलेंगे। उसके लिए कि कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी हुई, अगर आपके पास किताब है आप मुझे दे दें, अल्लाह का नाम लेके निकलेंगे। और ये रास्ता अपनी जो तहरीक है, अपना ये जो लोगों की तहरीक है, ये अपना रास्ता खुद बनाएगा। 27 सितंबर की तारीख से आप इत्तेफाक करती हैं? देखिए, मुझे भी पता, मैं जल्दी सो जाती हूँ, सुबह उठती हैं आप, सुबह आपने तो देखा, आप और हम सारे दिन अदालत में बैठे, मैंने ठीक से देखा नहीं, डेट मुझे पता चली नहीं, मुझे उसके पीछे उसकी वजूहत नहीं पता। मैं इन लोगों से पूछ रही थी कि 27 सितंबर से पहले 13 अगस्त भी आता है। इमरान खान हमेशा कहते थे हकीकी आज़ादी के लिए भी तो खड़े हो ना, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को। तो मुझे नहीं पता, हमें तो सिर्फ जो इमरान खान करते हैं, लेकिन आगे इनका कोई लाएमल होगा और होना चाहिए। इमरान खान को और हमने कैसे निकालना, प्रेशर, हमारी तो यही रिक्वेस्ट थी पार्टी से कि आप इतना प्रेशर बनाएं ताकि इमरान खान का इलाज हो सके अस्पताल में, ताकि इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म हो सके। सलमान सफदर साहब ये बताइएगा, KPK में मूवमेंट लेकर बढ़ रही थी, इसी तरह की आप सिंध और पंजाब में मूवमेंट लेकर खड़े पता किया। जिसने बुलाया था चली गई थी, हमारे पास कोई मैं बता रही हूँ, ना स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना कुछ और है। तो उन्होंने बुलाया, वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप इधर भी आ जाओ, हम गाड़ी मोड़ उधर चले गए। अच्छा, तो इसलिए देखिए, आपके पास कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है इन चीज़ों की है कोई? तो क्या हमारे पास कोई, हम पैदा हुए स्क्रिप्टों के साथ, या आप लोगों के पास स्क्रिप्टें हैं? ये चीज़ों की स्क्रिप्टें नहीं होती। आप अल्लाह का नाम लें, बड़ी चीज़ के लिए जब निकल रहे होते हैं तो लोग निकल आएंगे और अपनी प्लानिंग कर लेंगे। आपने देख तो लिया। सलमान सफदर साहब ये बताएगा कि निज़ाम के हवाले से वज़ीर दाखिला ने बयान दिया, उसके बाद आज आपने अदालत के सामने कहा हमारी ना माने, अडयाला जेल वालों की ना माने, आपने कहा कि माउनीन मुकर्रर करें, कि क्या कोई पैगाम तो नहीं भिजवाया जा रहा है उनके ज़रिए, कोई नेगोशिएशन तो नहीं की जा रही है? लॉयर है हमारे। ऐसी बात है, हमने तो अदालत को 10-15 सॉल्यूशंस और प्रपोजल्स दिए कि माजी में इससे पहले अदालतों में कैसे मालूम किया कि उसमें उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लॉयर्स ऑफ योर चॉइस वो भेजें। तो आप ये कह रहे हैं मैडम, ये बताइएगा कि 27 सितंबर को आप साथ आएंगी KPK से पंजाब के साथ?